بسم اللہ الرحمن الرحیم لمس اکسیر بائی وہیبہ فاطمہ ایپیسوڈ 70۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج میں صرف لانگ ایپی دوں گی اور ایک ہی ایپی دوں گی، تو پلیز مجھے کوئی نہ کہے کہ پلیز ایک اور ایپی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں تک میری کوشش ہے میں اس ناول کو انشاءاللہ ایک ہفتے میں مکمل کر دینا ہے۔ روز کی ایک لانگ ایپی آیا کرے گی، آدھے یعنی گھنٹے کی تو ہوگی لازمی، اور میں ناول آج ذرا تیزی سے پڑھوں گی، تو اگر آپ کو سمجھ نہ آئی تو آپ سلو کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے، لمس اکسیر بائی وہیبہ فاطمہ ایپیسوڈ 70۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھرڈ لاسٹ ون، ایحان نکاح اسپیشل۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گا بات، تم پریشان مت ہو۔ برہان نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو ایحان نے اسے بغور دیکھا۔ اس کا مطلب ہے آپ کا رابطہ ہے نعمان علی سے؟ وہ سرد مہری سے گویا ہوا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت وہ جہاں بھی ہے وہاں جانا چاہتا ہے، وہ اس کے روبرو اس کے پاس جانا چاہتا ہے کہ ان دنوں اس کا دل، اس کی روح، اس کے جسم و جاں ریم نعمان علی کے لیے بہت زیادہ تڑپے تھے، مگر وہ کہہ نہ پایا۔ کہتا بھی کیسے؟ اپنی بے قراری کسی پر عیاں تھوڑی کرتا، اپنے جذبات و احساسات سب سے شروع دن سے چھپائے تھے، تو اب کیسے خود کو دوسروں پر ظاہر کر دیتا؟ یہ ظاہر کرتا کہ وہ کمزور ہے اور وہ اس کی کمزوری ہے، اس سے تمہارا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ ایحان جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، میں جلد کچھ کرتا ہوں۔ برہان کہتے زاویہ کی جانب متوجہ ہوا، جیسے بات ختم کی ہو۔ وہ انگارے چباتا تن فن کرتا وہاں سے نکلا تھا۔ برہان نے سر جھٹکا، وہ اور زاویہ آفس کے لیے نکل گئے۔ وہ چلتا سلگتا اپنے کمرے میں آیا تھا، بے قراری سے ادھر ادھر چکر لگاتے ایحان نے اپنی بال مٹھی میں جکڑے تھے، سینے میں پھر سے عجیب طرح کا درد اور گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا ماں سوائے سکون جیسی دولت کے، اور اب تو جب سے اس کے نکاح کے بارے میں سنا تھا، دل و جاں میں عجیب طرح کے ابال سے اٹھنے لگے تھے۔ اسے یاد آیا، اسے زین کی ریم پر ایک بھی نگاہ برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اسے ارسلان نیازی کا ریم کی کمر پر کمنٹ پاس کرنے نے چلتے بھڑکتی بھٹی میں دھکیل دیا تھا۔ اسے ریم کا کسی سے بات کرنا تک پسند نہیں تھا، تو اب یہ خبر سن کر وہ کیسے پرسکون رہ سکتا تھا؟ کیسے؟ تمہاری ہمت کی تو داد دینی پڑے گی ریم، نعمان علی محبت کے دعوے کے باوجود کیا تمہارے دل میں میرے لیے بس اتنی ہی فیلنگز تھیں کہ تم اتنی جلدی کسی اور کی ہونے کے لیے مان بھی گئی؟ تمہاری اتنی ساری خطاؤں میں ایک اور بہت بڑی خطا کا اضافہ ہو چکا ہے ریم نعمان علی، اور اب اس کا ہٹ جانا اور سزا تم صرف اور صرف اپنے وجود پر بھگتو گی۔ وہ چلا کر کہتا ڈریسنگ ٹیبل کی تمام چیزیں ایک دھماکے سے زمین بوس کر گیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا اس کے بھائی نے بچپن سے لے کر اب تک اس کے منہ سے نکلی ہر چیز، ہر فرمائش پوری کی ہے، تو اب تو اس نے خود جا کر اپنے بھائی سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اسے وہ لڑکی چاہیے، تو اب بھلا برہان دلشیر کیسے اپنے بھائی کی خالی ہاتھ لوٹا سکتا تھا؟ ایحان پوری طرح اپنے بھائی پر انحصار کیے بیٹھ گیا تھا، لیکن مسئلہ تو تب بنا جب اس سے اگلی رات بھی سر پر آن پہنچی اور برہان دلشیر کی جانب سے کوئی پیش رفت دیکھنے کو نہیں ملی۔ تب ایحان کو اپنا دل اس گہری رات کی طرح تاریک بھری گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ بے چینی، بے سکونی اور تڑپ کا یہ عالم تھا کہ وہ اس دنیا سے بے نیازی بڑھتے سارے دن بے وجہ شہر کی سڑکیں چھانتا پھرتا رہا۔ ہاں مگر برہان دلشیر کی فون کال شدت سے انتظار کیا تھا۔ ہاں مگر برہان دلشیر کی فون کال کا شدت سے انتظار کیا تھا۔ پورا دن تمام وجود سماعت بنا برہان کی کال کا انتظار کرتا رہا، مگر یہ انتظار ہی رہا، تو وہ اپنے لیے سکون کی تلاش کرنے ایک مخصوص جگہ پہنچا، وہاں سے اپنے لیے اپنی بے سکونی کی دوا لی اور گھر چلا آیا۔ رات ڈنر بھی نہیں کیا اور آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اگلے دن صبح زین کی آنکھ کھلی، برہان دلشیر کی جانب سے اسے رات مینشن میں آنے کا بولا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ضروری کام ہے۔ معاملہ برہان دلشیر کے حکم کا تھا، تو اسے اپنی عزت بہت پیاری تھی، اس لیے 8 بجے کے قریب جلدی اٹھ بیٹھا، تو انگڑائی لیتے اسے احساس ہوا منہ پر تھوڑی کے پاس کچھ وزنی ہے۔ ہاتھوں سے چھوا تو ماتھے پر بل پڑا، وہ سحر کا پاؤں تھا جو اس کے ہونٹوں کے قریب تھوڑی پر رکھا تھا۔ خود وہ کمفرٹر میں بیٹھ کی پائنتی کی جانب بچوں کی طرح آڑی ترچھی بے سود لیٹی ہوئی تھی۔ بدتمیز لڑکی، پاؤں اپنے منہ کے پاس سے ہٹاتے وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ ایک بار پھر اچانک سحر کا پاؤں کروٹ لیتے مڑا اور زین کے گال پر زور سے لگا۔ آہ میرا منہ! اپنا جبڑا پکڑتے غصے سے سحر کو گھورا اور پھر اس کی ٹانگ کو کھینچتے سحر کو اپنے قریب کرتے دونوں بازوؤں سے پکڑتے اپنے روبرو اٹھا بٹھایا۔ وہ نیند سے ہڑبڑا کر جاگی تھی اور اب زین کو غائب دماغی سے تک رہی تھی۔ اس کے بال کچھ کھڑے تھے،
आंखें थोड़ी सूजी सूजी थीं, शायद नींद के बायस। बिखरी बिखरी सी नाजुक सी हालत में वो चंद लम्हों में ज़ैन का गुस्सा झाग की तरह बिठा गई थी। बेबी पिंक टी शर्ट पर बारबी बनी हुई थी, ट्राउज़र भी हम रंग था। वो इस वक्त इस हुलिये में इसे खुद भी एक छोटी सी गुड़िया सी लग रही थी। छोड़े, मुझे नींद आ रही है। वो वापस लेटने लगी। तुमने मेरे मुंह पर लात मारी है, दांत पीसते कहा, तो आप बदला ले लें, अपना मुंह मेरे पाँव पर मार दें। अल्लाह, अपना मुंह मेरे पाँव पर मार दें। वो नींद से आंखें बंद करते मुफीद मशवरा दे रही थी, मतलब वो बदले के तौर पर फिर अपने बूथी शरीफ पाँव पर मार ले। वाह! ज़ैन ने कुछ पल इसे घूरा, फिर मायने खेजी सा गहरा मुस्कुराया। सहर के बाजू छोड़े तो वो बेड पर लेट गई। इसी लम्हे ज़ैन इस पर हावी हुआ और इसे बुरी तरह अपने हिसार में जकड़ा। इसके खूबसूरत चेहरे पर झुका। सहर आंखें खोले, माथे पर बल डाले इसे देखने लगी, लेकिन समझने के लिए ज़्यादा मोहलत ना मिली। इसका सहर पर झुकना वबाले जान था। सुबह सुबह ज़ैन ने इसका सारा खुमार भग से उड़ा कर इसकी पूरी नींद गायब कर दी थी कि अब इसे अपना सांस उखड़ता महसूस हुआ था। इसका लम्स इस कदर शिद्दत भरा और पुरतपिश जो था कि सहर के औसान खता हो चुके थे। वो अब अपनी जानलेवा कुर्बत से असल मानों में इसे इस रिश्ते की नज़दीकी और ऊंच नींद से आगाह कर रहा था कि इस लड़की को इसके पहलू से कोई जाए फरार ना मिल सके। ज़ैन को तो अंदाज़ा भी ना हुआ कि वो खुद अब इस नाजुक वजूद में इस कदर इन्वॉल्व हो गया है कि इसे पूर बस अपना बनाना चाहता है। वो पीछे हटा बेड से उठ खड़ा हुआ। आप बहुत गंदे हैं। आपने ये क्यों किया? मैंने कोई नाफरमानी नहीं की थी। अब तो मैंने कोई नाफरमानी नहीं की थी। शर्म व हया और गुस्से गम व गुस्से की मिली जुली कैफियत थी कि अल्फाज भी साथ छोड़ने लगे थे। वो लड़ाका अंदाज में पूछने लगी। मुंह गुस्से से फूल चुका था और गाल सुर्ख हो रहे थे। शोहर के मुंह पर लात मारना नाफरमानी ही होती है। जाओ अब जल्दी से बाहर मेरा नाश्ता लगाओ। इस नाजुक वजूद की कुर्बत रगों में सुरूर भरने वाली थी। तभी वो सरशार सा वार्डरोब से कपड़े निकालता दिल कशी से बोला, मैं नहीं जा रही, मैं सो रही हूँ। वापस बेड पर ऊंधे मुंह लेटती वो ज़ैन की बात नाराज़गी से हवा में उड़ा गई। ज़ैन ने एक नज़र इसे देखा, फिर तिरछी मुस्कुराहट से इसकी जानिब आया। ठीक है, मत जाओ, पर मेरी प्यार भरी सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। वो कहते एक मरतबा फिर इस पर झुकने लगा, जब सहर ने तेज़ी से इसके मुंह पर अपने दोनों हाथ रख दिए। मैं तो मजाक कर रही थी। हम मजाक तो कर सकते हैं ना? मासूमियत से गोया मुस्कुराते अपने अल्फाज कवर अप किए। ओहो, पहले बताना था ना यार कि मजाक कर रही हो। बिला वजह में अभी सज़ा मिल जाती। कोई नहीं, हम मजाक कर सकते हैं, पर तुम मजाक करते वक्त बता दिया करो मजाक कर रही हो, वरना मजाक में फिर एक सेकेंड, फिर बेद कुछ पैदा भरा हो जाएगा। एक सेकेंड, ये एक्स्ट्रा वर्ड है जो इधर कुछ से पहले लिखा हुआ है ना, उसी को मैं समझ रही थी, पता नहीं क्या लिखा है। मजाक में फिर कुछ प्यार भरा हो जाएगा। वो कंधे उचकाता वापस वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। गुस्से और आंखों में नम तासुरात लिए लबों को दबाती वो कमरे से बाहर निकल गई। जब ज़ैन की सख्त आवाज़ पर रुकी, इस हुलिये में बाहर जाओगी? दिमाग ख़राब है तुम्हारा? ना चाहते हुए भी लहजा सख्त हुआ था। मेरे कपड़े मामा के कमरे में हैं। वो ज़ैन को बताते अपने कपड़े देखने लगी। जब ज़ैन ने वार्डरोब से निकाली अपनी ढीली डाली टी शर्ट इसकी जानिब उछाली। ऊपर ये पहनकर बाहर जाओ, हुक्म देता वो अपने वार्डरोब में घुस गया। सहर ने नाक चढ़ाती वो टी शर्ट पहनी जिसके आस्तीनें बहुत लंबी थीं और टी शर्ट घुटनों को छू रही थी। कमरे से बाहर निकलती किचन में चली गई। तवक्का के ऐन मुताबिक आबदा बेगम किचन में मौजूद थी। इनकी नज़र सहर पर पड़ी तो ठहर गई। वो ज़ैन की फेवरेट टी शर्ट में मौजूद थी। बाल बिखरे हुए थे जैसी नींद से उठकर आई हो, लेकिन अगले ही लम्हे वो रोते हुए आबदा बेगम के गले लग गई। मामा! वो अचानक सिसकियाँ भरने लगी तो आबदा बेगम का सांस अटकने लगा। किसी अनहोनी के एहसास ने जान लबों पर ला दी। क्या हुआ सहर? कुछ कहा ज़ैन ने? क्या हुआ है बताओ मुझे। आबदा बेगम ने इसे खुद से अलग किया तो वो सूं करती ज़ैन के टी शर्ट के आस्तीन से नाक मसलने लगी। ज़ैन ने सज़ा दी है मामा, रात भी और सुबह भी। इसकी बात सुन आबदा बेगम को एक अंदाज़ा तो हो गया कि इनके दरमियान अभी अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ, पर सज़ा वाली बात पर ज़ैन पर शदीद गुस्सा आया। क्या सज़ा दी है ज़ैन ने? इन्होंने फ़िक्रमंदी से सहर से पूछा तो बताते सहर के लब सिल गए। न जाने क्यों बताने की हिम्मत न हुई। ये इसके अब बचपना छोड़कर समझदार होने का
تاثر تھا یا ثبوت تھا. ٹھیک ہے, ویسے میں نے بھی صحیح لفظ کہا تھا. وہی لٹرلی سے ہے, تم بھی ایک رائٹر ہی بنتی جا رہی ہو. صحیح الفاظ کا استعمال کرنا تمہیں آگے. سمجھدار ہونے کا ثبوت تھا کہ وہ زین اور اپنے درمیان قائم ہونے والے اس احساس کو کسی دوسرے کے سامنے بیان نہیں کر پا رہی تھی. بتاؤ سحر, کیا ہوا؟ عابدہ بیگم نے پھر پوچھا. کچھ بھی نہیں ہوا ماما, میں آپ سے اور ڈیڈ سے ناراض ہوں. آپ نے مجھے زین کے ساتھ کیوں بھیجا؟ میں بات نہیں کروں گی آپ لوگوں سے. وہ منہ پھیلاتی کچن سے نکلنے لگی جب یاد آیا زین نے ناشتے کا کہا ہے. اگر ناشتہ نہ ملتا تو وہ پھر سزا دیتا. الحمدللہ ناشتہ چاہیے زین کا. دروازے کی طرف دیکھتے ناراضگی سے کہا. وہ گہرا مسکرائیں. کچھ کہانی تو انہیں بھی سمجھ آ رہی تھی. اس کا جھجکنا, شرمانا, چہرے پر حیا. ایک سیکنڈ, ادھر مجھے لگتا ہے چمکتے آنا ہے, یہی ورڈ آئے گا. ہاں, لیکن ادھر لکھا ہوا ہے قتمے, پتہ نہیں کیا. چہرے پر حیا, چمکتے رنگ اور نظریں چرانا. دل میں خوشی بھی ہوئی تھی کہ ان کے عقل کے اندھے بیٹے کو اب عقل آنا شروع ہو گئی ہے اور وہ سحر کو اور اپنے رشتے کو بے تحاشا اہمیت دینے لگا ہے. زین کو جا کر بولو, ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا ہے, انہوں نے مصروف سے انداز میں کہا تو سحر واپس کمرے میں چلی گئی. عابدہ بیگم نے اس کا بلا جھجک اب کمرے میں چلے جانا بھی نوٹ کیا تھا. مطلب اب سحر بھی زین سے بلا وجہ خوفزدہ ہونے کی بجائے اس کا ساتھ قبول کرنے لگی تھی. وہ کمرے میں آئی تو کمرہ خالی تھا اور واش روم کا ڈور بھی تھوڑا کھلا تھا. واش بیسن کا نل آن تھا. وہ بیڈ پر بیٹھ کر جمائی روکنے لگی جب زین واش روم سے باہر آیا. ناشتہ ماما نے ٹیبل پر لگا دیا ہے, آپ کھا لیں جا کر. وہ بول کر لیٹنے لگی. جاؤ کپڑے چینج کرو اور چل کر میرے ساتھ ہی بریک فاسٹ کرو. زین نے اسے لیٹتے دیکھ کر کہا. نہیں, مجھے ابھی اور سونا ہے. منہ پسوڑتے روٹھے پن سے کہا سحر. وہ سحر کی جانب بڑا ہی تھا جب وہ بیٹھی معصومیت سے زین کو دیکھنے لگی. پلیز سونے دے, مجھے بہت نیند آ رہی ہے. اپنے ہونٹوں پر دونوں ہاتھ رکھتی وہ منت بھرے لہجے میں بولی تو زین گہرا مسکرایا, آگے بڑھا اور اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے. اوکے سو جاؤ, پر جب کالج شروع ہو جائے گا تو جلدی اٹھنا پڑے گا. پھر کیا کرو گی؟ وہ سحر کے بال سہلاتے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا ہو کر بال سیٹ کرنے لگا جبکہ سحر اس کی جگہ پر لیٹتی کمفرٹر کندھے تک تانتی اوندھے منہ لیٹ گئی. لٹرلی نا میری زبان سے بہت پھسل جاتی ہے نا, پھر میں کہتی ہوں پھر وہ تھوڑی سیٹ ہو جاتی ہے. لائک جیسے میں جب اسکریم کرتی ہوں نا, یعنی میں جب چلاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ تب میرا فلو صحیح ہو گیا. چلو ایسا نہ ہو, آپ کی جاؤ میرے یہ چیخو پکار سے. کدھر گئی؟ ہاں, اوندھے منہ لیٹ گئی, کندھے تک تانتی اوندھے منہ لیٹ گئی. اس کو منہ تکیے پر داہنی جانب تھا. زین نے مرر سے اس کا چہرہ دیکھا. وہ 5 منٹ میں واپس گہری نیند سو چکی تھی. زین نے بالوں میں برش پھیرتے خود پر پرفیوم چھڑکا اور ایک نظر سحر کو بغور دیکھا. سوتے ہوئے اس کا منہ ہلکا سا کھلا رہتا تھا. وہ مسکراتا نمی میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا. بالوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتی مدم مدم ہوا اس کے باعث اس نے اپنے بال کان کے پیچھے اڑے سے اور چور نگاہوں کے سنگ اس کی جانب دیکھا جو کب سے اس سے لا تعلق بنا بیٹھا تھا. جب سے وہ امی کے گھر سے آئی تھی تب سے وہ اسے نظر انداز کیے جا رہا تھا. ایک مسکراتی نظر بھی اس پر نہ ڈالی تھی جبکہ وہ تو اس کی شدت سے خود کی طرف ہمکتی محبت بھری نگاہوں کے حصار میں رہنے کی عادی تھی. ایسے میں زین کا ایسا رویہ اسے بری طرح کھل رہا تھا. کھڑکی کے پٹ زور سے بند کیے وہ تیکھی چتونوں سے اس کی جانب بڑھی اور اس کے مقابل کھڑی ہوتی گویا ہوئی. آپ مجھے اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی بات پر موبائل پر مصروف زیا نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اس کی سرخ چہرے کو دیکھتے واپس گردن موبائل پر جھکا دی. ناراض ہیں کیا؟ اس کی خاموشی پر وہ پریشانی سے گویا ہوئی. تمہیں اس سے فرق پڑتا ہے؟ اگر پڑتا ہے تو گزرے دنوں میں دیکھ چکا ہوں کہ کتنا پڑتا ہے. لہٰذا میرے سامنے لہٰذا میرے سامنے دروغ گوئی سے کام لینے سے پرہیز کرنا. مسز ضیا حیدر وہ طنزیہ گویا ہوا جس پر نورین کو اپنے گزشتہ دنوں کا اپنا رویہ یاد آیا اور وہ شرمندگی کی گہری کھائیوں میں اترتی چلی گئی. وہ اس کا شوہر تھا, کتنا پیار کرتا تھا اس سے, کتنا اہم رکھتا تھا اسے. ہر طرح سے وہ ایک اچھے شوہر کی تمام خوبیوں پر پورا اترتا تھا. لیکن وہ کیا کر رہی تھی؟ اسے بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی, اسے اگنور کرتی رہی تھی. نورین کو یکدم اپنی غلطی کا احساس ہوا. ضیا آئی ایم سوری. وہ لبوں کو دانتوں تلے کچلتی خاموشی سے اس کی جانب دیکھنے لگی لیکن وہ بنا اس پر توجہ دیے کمرے میں ارد گرد نگاہیں دوڑانے لگا. چند ثانیہ بغور اس کی جانب دیکھنے کے بعد وہ صوفے پر اس کے مقابل بیٹھی, پھر جھکی اور صوفے پر اس کے مقابل بیٹھی. ہاں,
پھر جھکی اور دھڑکتے دل کے ساتھ دونوں بازو اس کے گرد حمائل کیے، اس کی آغوش میں سمٹ گئی۔ یہ ذوالنورین کی طرف سے پہلی پیش قدمی تھی جس پر ضیاء کا دل تھم کر شدت سے دھڑکنے لگا اور چہرہ جھکائے اس کی جانب دیکھا، جو اس کے سینے پر تھوڑی ٹکائے اپنا چہرہ اوپر کی جانب اٹھائے اس کی جانب دیکھتی آسودگی سے مسکرا رہی تھی۔ ضیاء کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ دیکھیں منا رہی ہوں، مان جائے نا۔ ضیاء اپنا چہرہ اس کے مقابل لائے، وہ مہکتے لہجے میں لاڈ سے بولی۔ ضیاء کے دل کی دنیا میں ادم مچانے لگی، تب اس سے مزید گریز برتنا ناگزیر دکھائی دیا۔ ذوالنورین کے لہجے میں مان بول رہا تھا اور اس مان کو برقرار رکھنا ضیاء حیدر پر فرض تھا، کیونکہ وہ اس کی محبت تھی اور وہ محبت کے تمام اصولوں سے واقف تھا، جن میں سے ایک دونوں کے مابین رشتے میں مان کو برقرار رکھنا تھا۔ تبھی وہ جھکا اور اس کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھے۔ اگنور مت کیا کرو مجھے مسز، تمہارا اگنورنس میرے دل کو جلاتا ہے۔ وہ اسے اپنے سینے میں شدت سے بھیجتے گویا ہوا۔ نورین پیارا سا مسکرائی، پھر کچھ سوچتی اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ وہ جھٹکے سے اس کی آغوش سے نکلی۔ میری اگنورنس آپ کا دل جلاتی ہے، مان لیا، لیکن ادھر لکھا ہوا لیکن آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے اگنور کرنے کی؟ لہجے میں خفیف سا غصہ لیے وہ بگڑی، جس پر ضیاء نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا اور پھر اس کی ہٹ درمی پر ایک آئی برو اچکا کر اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو سیریسلی جب تم مجھے اگنور کر سکتی ہو تو میں تمہیں اگنور نہیں کر سکتا کیا؟ وہ اس کا لال بھبھکا چہرہ دیکھے کندھے اچکا کر گویا ہوا۔ آپ مجھے اگنور نہیں کر سکتے، مجھے آپ، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سمجھے آپ، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اور میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ کوئی وجہ؟ اب کے ضیاء کے لہجے میں اشتیاق سمیٹ آیا۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے کہ میں آپ کی اکلوتی واحد محبت ہوں؟ وہ تفاخر سے گردن اکڑائے کہتی، مغرور حسینہ سی تو لگی تھی۔ وہ گہرا مسکرایا کہ اسی کی محبت کا غرور وہ اسی کو دکھا رہی تھی۔ تو اگر یہ میری محبت ہے تو اتنی دور کیوں کھڑی ہے؟ قریب آؤ، میں ایک بار پھر چکھ کر تو دیکھ لوں کہ میری محبت میں مزید کتنی مٹھاس آئی ہے۔ خمار آلود لہجے میں زمانیت لیے کہتا وہ اس کے ہاتھ کو جکڑتے اپنی جانب کھینچ گیا اور اپنے پہلو میں آباد کر گیا۔ نورین واضح گھبرائی اور اسے گھورنا چاہا، لیکن وہ آنکھ ونگ کرتا اس کی سانس کو اپنے لمس سے مہکاتے اسی لبوں کی سرخی چرانے لگا۔ ایک دفعہ پھر لائن پڑھ دیتی ہوں، مجھے لگتا ہے میں نے غلط پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ آنکھ ونگ کرتا اس کی سانسوں کو اپنے لمس سے مہکاتے اس کی لبوں کی سرخی چرانے لگا۔ ذوالنورین ضیاء حیدر کو سمجھ آئی کہ وہ اتنے دنوں سے خود کو کیوں ادھر ادھر اور بیکار سا محسوس کر رہی تھی۔ دراصل ضیاء حیدر نے اسے بری طرح اپنا ایڈکٹ بنا ڈالا تھا، تو وہ کہہ نہیں سکتی تھی، مگر بری طرح اس کی عادت ہوئی تھی۔ ہاں، وہ اس کی محبت پر میٹھے الفاظ اور شہد امیز لمس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میری محبت تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، وہ اس کا حیا سے سرخ چہرہ دیکھ شرارتاً اسے چھیڑتے ہوئے بولا، جس پر وہ لجا کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ لجا مینز وہ ایک آتا ہے نا، تمہیں لجا نہیں آتی، وہ والا لجا ہی یہ نا میں نے کہیں سے سنا تھا، میں بھی شاید بنارسی ورڈ ہے یہ لجا، نہیں اردو کا ہی ورڈ ہے، لیکن کہتے ہیں اردو نا بہت زیادہ زبانوں کے نا مکسچر ہے، تو یہ ہے ورڈ اردو کا ہے، لیکن اردو بھی مکس اپ ہے کئی زبانوں کی، تو شاید مجھے یہی لگ رہا ہے، یہ میں نے شاید انڈیا میں کہیں انڈیا ڈرامے میں لفظ سنا ہے لجا۔ ہاں، لجا کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ ضیاء گہرا مسکرایا تھا، مگر پھر مسلسل بجتے فون کی جانب پھر سے متوجہ ہوا۔ برآن نے ذرا سا پیچھے ہٹ کر فون پر برآن نے ادھر لکھا ہوا ہے لیکن ادھر ضیاء ہے۔ ضیاء نے ذرا سا پیچھے ہٹ کر فون پر جگمگاتا برآن دلشیر کا نمبر دیکھا تو نورین کو ذرا سا دور کر کے فون کان کو لگایا اور کال سننے بالکنی میں چلا گیا۔ نورین نے خونخوار نگاہوں سے اس کے ہاتھ میں موجود اس منحوس فون کو گھورا۔ وہ کال سن کر واپس آیا، تب تک وہ احتجاجاً جھنجھلا کر بستر میں لیٹ کر اپنا چہرہ کمفرٹر میں چھپا گئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو برآن دلشیر کی پوری بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی سی تھی۔ اسے صبح برآن دلشیر نے ایہان کے مینشن بلایا تھا تو اسے وہاں جانا تھا، مگر وہ فی الحال تمام پریشانی بھلائے اب پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا، جو اب ناراض سی گٹری بنی کمفرٹر میں دبکی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتا اب بہت اچانک اس کے اوپر جھکا تھا۔ ضیاء نے کمفرٹر سمیت اس کی گردن کو اپنے بازو میں جکڑا تھا۔ کمفرٹر سمیت ایہان کا پورا وزن نورین پر آیا تو کمفرٹر میں ہی وہ اچھل کر
نہیں اچھل کود مچانے لگی، جس پر ضیاء کے کہکہے پورے کمرے میں گونجنے لگے۔ یوں جنگلی سانڈ، میرا دم گھٹ جائے گا ضیاء، یہ کیا بےہودگی ہے۔ وہ مچلی کچھ لمحے بعد ہی اسے نڈھال ہوتے دیکھ ضیاء نے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو وہ بکھرے بالوں میں چڑیل بنی بری طرح ہانپ رہی تھی اور ضیاء کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ وہ ضیاء کو خونخوار نگاہوں سے گھورے گئی تو ضیاء نے ایک آنکھ ونگ کرتے اس کی ناک پر اپنے لب رکھ دیے۔ بہت کیوٹ لگ رہی ہو قسم سے۔ ضیاء نے اس پر جھکتے اس کے چہرے کے تمام نقوش اپنے لمس کے اکسیر سے معتبر کیے تو سکون کے احساس سے آنکھیں موند گئی۔ نورین نے مصنوعی غصے سے اس کا گریبان دبوچا۔ اب اس فون کی جانب دیکھا بھی تو میں یہ منحوس توڑ دوں گی، سمجھے آپ؟ وہ گررائی۔ نہیں جناب، اب تو ساری رات صرف تمہیں دیکھوں گا، تمہیں نہاروں گا، تمہاری وارث صدقے جاؤں گا، وہ شرارت تمیز لہجے میں کہتی اس کے پہلو میں نیم دراز ہوا اور خود پر بھی کمفرٹر پھیلایا تھا۔ نورین نے حیا سے رنگوں سے یہی لکھا ہوا ہے، ادھر آنا چاہیے تھا، حیا کے۔ نورین نے حیا کے رنگوں سے مزین چہرہ اس کے کشادہ سینے میں چھپایا تو ضیاء نے بھی گہرا مسکراتے اسے اپنے مضبوط حصار میں قید کر لیا۔ رات کافی گہری تھی۔ برہان بڑی بے چینی سے کافی دیر سے ایہان مینشن کے اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ کل سے اس نے کافی سوچ بچار کی تھی۔ ایک طرف وہ نعمان علی سے ایک قسم کا وعدہ کر چکا تھا کہ اس کی بیٹی پر آنچ تک نہ آنے دے گا، اس کی بیٹی کی شادی تک کی ذمہ داری اٹھا لی تھی، اس نے نعمان علی کو پناہ دی تھی، تحفظ دیا تھا، اور اب جب کہ اس نے اپنی بیٹی کے متعلق ایک اہم فیصلہ کرتے اس کی شادی تک طے کر دی تھی تو وہ آخر کیسے اب جا کر ادھر لکھا ہوا ہے ادھر آنا ہے اب جا کر کہتا کہ میں نے جو احسان کیے ہیں اس کے بدلے میں میری بات مانو۔ جو ایک باپ نے اپنی بیٹی کے لیے سنوارا تھا کیسے جا کر سب کچھ بگاڑ دیتا، کیسے اب ان کی زندگیوں میں مداخلت کرتا۔ اور پھر دوسری جانب اس کا بھائی جس نے اب تک اس کے سامنے قبول نہیں کیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے تو کیسے ایک معصوم لڑکی کو اپنے بھائی کی محض ضد کی بھینٹ چڑھا دیتا۔ ایہان کی جو حالت تھی اسے صاف لگتا تھا کہ وہ اسے کتنی شدت سے چاہتا ہے، مگر آخر منہ سے کیوں نہ کہتا تھا۔ وہ جو اپنی زندگی کے فیصلے جھٹ پٹ کیا کرتا تھا اب زندگی کے اس موڑ پر بڑی بری طرح تذبذب کا شکار تھا کہ یہ پورا دن اس نے یہی سوچتے گزارا تھا کہ آخر کرے تو کیا کرے۔ اب بھی وہ کسی نتیجے پر پہنچتا جب کمال حامدہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سر ایہان بابا، ان کو بڑی دیر سے ڈنر کے لیے جگا رہا ہوں مگر وہ اٹھ نہیں رہے، مجھے لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے، ضرور ان کی پھر سے طبیعت خراب ہے۔ کمال نے کہتے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچی۔ شٹ! برہان کہتا ایہان کے کمرے کی جانب لپکا۔ آخر وہ اسے اس کے حال پر چھوڑتا اتنی بڑی لاپرواہی کیسے کر سکتا تھا؟ کہیں اس نے پھر سے وقتی سکون کے لیے تو وہ مضر صحت ٹیبلٹ نہیں لے لی تھی؟ اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ آڑا ترچھا مجھے لگتا ہے میں نے غلط بولا، آڑا ترچھا شوز سمیت بیڈ پر لیٹا تھا۔ برہان نے کمال کو ڈاکٹر کو فون کرنے کا اشارہ کیا۔ برہان ایک گھٹنا بیڈ پر ٹکائے اس پر جھکا اور اسے کندھے سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا۔ ایہان اٹھو، مجھ سے بات کرو، کیا کیا ہے تم نے اپنے ساتھ؟ تم نے پھر سے وہ ٹیبلٹ لی ہے؟ وہ تیش و اشتعال کی شدت سے دہاڑا تھا۔ ایہان نے اپنی بھیگی مگر سرد و سپاٹ لال انگارہ آنکھیں کھول کر برہان دل شریف کی جانب دیکھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، ڈیم اٹ، جواب دو مجھے۔ وہ ایک مرتبہ پھر چلایا تھا۔ جائیں یہاں سے، مجھے آرام کرنے دیں۔ ایہان نے برہان کے ہاتھ اپنے کاندھے سے جھٹکے تھے۔ ایہان تم میرا ضبط آزما رہے ہو، اب پٹو گے مجھ سے؟ برہان دلشیر اسے بیڈ سے نیچے گھسیٹتے گرا کر بولا تھا۔ تب اس کے لبوں پر ایک تلخ ترین درد بھری مسکراہٹ مچلی تھی۔ یہ پٹائی آپ نے بچپن میں کی گئی؟ اچھا وہ نا کہیں لائن ایسے ہوتی ہے، میں سوچنے لگ جاتی ہوں کہیں میں صحیح پڑھی ہوں کہ غلط پڑھی ہوں۔ یہ پٹائی آپ نے بچپن میں کی گئی غلطیوں پر کی ہوتی تو کچھ فائدہ ہوتا، اب کوئی فائدہ نہیں۔ وہ پھر سے اپنے بازو چھڑوانے کو جھٹپٹایا اور اسی کھینچا تانی میں وہ بری طرح لڑکھڑایا تو برہان کے مضبوط بازو نے اسے سہارا دیا، مگر وہ برہان کے بازو کا سہارا لیتے نیچے کارپیٹ پر لیٹے بیڈ سے ٹیک لگا گیا۔ برہان بھی اپنے جبڑے بھینچے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ تب وہ بچوں کی طرح برہان کے سینے سے لگ کر رو دیا تھا۔ وہ اب نیم غنودگی میں جانے لگا تھا۔ مجھے محبت کیوں راس نہیں آتی بھائی، میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے دور کیوں ہو جاتا ہے؟ آخر پہلے بابا، پھر محرو، پھر ایلف اور آپ، اور اب وہ۔ آخر کیا خرابی ہے مجھ میں کیوں ہر محبت سے محروم ہو جاتا ہوں؟ میری یہ محرومی، یہ بدقسمتی کب پیچھا چھوڑے گی میرا؟ آپ کے دیے گئے یہ
آپ کے دیے گئے یہ دولت کے انبار بھی مجھے سکون نہیں دے پاتے. مجھے کچھ ایسا لا دینا جو مجھے سکون دے دے بھائی. مجھے وہ چاہیے. بہت محبت کرتا ہوں میں اس سے. نہیں جی سکتا اس کے بغیر. وہ صرف میری ہے. اگر ایسا نہ ہوا تو میں اسی بے سکونی سے تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا. ہر لفظ درد میں ڈوبا تھا. ہر جملہ اس کی تکلیف اور ہر محرومی کی بھرپور ترجمانی کر گیا تھا. سچ تو یہ تھا کہ آج ایہان کے ہر سوال سے برہان دل شیر کو اپنا کلیجہ پھٹتا محسوس ہو رہا تھا. ایہان پھر سے نیم بے ہوشی میں چلا گیا تھا اور یقیناً اس نے نیم بے ہوشی میں ہی اپنی ہر محرومی, کمزوری اور محبت کا اعتراف کیا تھا. نہیں تو جاگتے میں تو اب بھی اپنی بے جا ضد پر اڑا تھا. تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا. برہان نے اس گبرو جوان کو, آئی اللہ میرے تھک گئی ہوں پڑھ پڑھ کے یار. اوپر سے آپ کہہ رہے ہوتے ہو ایک اور ایپیسوڈ. آپ میرے جیسے غریب بندے سے پوچھو جو نا 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ کر کے نا اس لیے مردوں کی طرح پڑی ہوتی ہوں میں. میں بہت کمزور اور لاغر وجود کی مالکہ ہوں. نہیں الحمدللہ میں ہٹی کٹی ہوں, بس اعصابی کمزوری بہت زیادہ ہے مجھے. میں زیادہ یہ پڑھ اور یہ موبائل یوز نہیں کرتی نا, اس لیے جب میں یہ یوز کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے میں اندھی ہونے لگ گئی. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ ناول پڑھ پڑھ کے نا مجھے, پہلے تو میری آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے, اب ایسا ہوگا کہ ہلکوں میں ہلکی سی آنکھیں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے تو چلو شروع کرتی ہوں. میں بہت بک بک کرتی ہوں. بک بک نہیں کہہ سکتے, اللہ معاف کرے, میں بہت بولتی ہوں. برہان نے اس گبرو جوان کو کمال کی مدد سے اسے زمین سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا تھا. ڈاکٹر نے ایہان کو چیک کیا اور ٹریٹمنٹ دی. ڈاکٹر نے برہان کو اس کے پھر سے ٹیبلٹ لینے پر کافی سخت سست سنائی تھی. ڈاکٹر کے جانے کے بعد برہان دل شیر نے 2 خاص فون کالز ملائی تھیں. فون پر بات کر کے وہ پھر سے ایہان کی جانب متوجہ ہوا تھا. ہاں اب برہان دل شیر کو پھر سے خود غرض ہونا تھا کہ اپنے بھائی کے علاوہ اسے دنیا میں اور کوئی دوسرا چیز عزیز نہ تھی. اپنا کیا وعدہ بھی نہیں, اپنی اٹھائی ذمہ داری بھی نہیں. اسے اب بس ایہان کی خوشی اور سکون چاہیے تھا, چاہے وہ اسے کسی ذریعے سے بھی کسی طرح سے بھی لا کر دیتا. فیصلہ سیکنڈز میں ہوا تھا. وہ جو کل سے ششو پنچ میں مبتلا تھا کہ آخر کرے تو کیا کرے, اب ختمی فیصلہ پر پہنچ چکا تھا. وہ کافی دیر تک ایہان کے پاس بیٹھا رہا, پھر اسی کے پاس نیم دراز ہو کر سو گیا تھا. وہ ساری رات کسی چھوٹے سے بچے کی طرح برہان کے سینے سے لگا سویا رہا تھا. صبح برہان کی آنکھ 7 بجے کے قریب کھلی تھی. برہان اٹھ کر فریش ہوا اور ڈریس چینج کر کے آیا. 9 بجے تک زاویار, ضیاء, زین اور ملحق بھی مینشن میں پہنچ چکے تھے. تقریباً 10 بجے کے قریب ایہان پوری طرح بیدار ہوتے اٹھ بیٹھا تھا. جاگنے کے بعد برہان کو اپنے کمرے میں پا کر وہ چہرے پر گمبھیر سنجیدگی سے جائے کپڑے لیے واش روم گیا اور فریش ہو کر باہر آیا تھا. جانتا تھا اب برہان دل شیر سے عزت افزائی بڑی کلاس لگنے والی ہے, مگر تبھی روم میں زاویار, ضیاء, زین اور ملحق کو دیکھ کر وہ پل بھر کو حیران ہوا تھا. ساتھ ہی کمال اس کے کمرے میں ہی ناشتے کی ٹرے لیے چلا آیا تھا. تب اس کی یہ مشکل اور حیرانی برہان نے ہی دور کی تھی. ایہان ہم سب بریک فاسٹ کہنا ہے, لیکن وہ پڑھتے نا ایک دم ایسا ہوتا ہے جیسے لفظ ہی ٹوٹنے لگ جاتے ہیں. اور ہم سب نے بریک فاسٹ کر چکے ہیں. تم بھی جلدی سے ہیلتھی سا بریک فاسٹ کر لو, تمہارے نکاح کے لیے نکلنا ہے. ہمیں وی آر گیٹنگ لیٹ, اور اگر کچھ خاص تیاری کرنی ہے تو ضیاء کے ساتھ سیلون چلے جاؤ. آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس, اس سے زیادہ نہیں. برہان نے فون میں مصروف انداز میں ہی لاپرواہی سے کہا تو ایہان کا دل کانوں میں دھڑکا تھا. بے چینی سے برہان دل شیر کی جانب دیکھا, مگر وہ تو زاویار کو اشارہ کرتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا. اب ریم کے لیے اتنا وبال مچا کر اپنے منہ میں دہی کیوں جما لی ہے, اب جلدی کرو یار, زین نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو ایہان کے ماتھے پر خود بخود بل آئے تھے. تمیز سے نام لو زین, وہ خود خواہ مخواہ چڑھ کر بولا تو سب کا کہکا بے ساختہ تھا, مگر وہ اب بھی جلتے توے پر بیٹھا ہوا تھا. مگر پھر وہ اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو گئے. پھر ضیاء نے ہی کھینچا تانی کرتے اسے بریک فاسٹ کروایا تھا. سیلون جانے سے اس نے صاف منع کر دیا تھا. 11 بجے کے قریب وہ مینشن سے نکلے تھے. نعمان علی ہلکی سی دستک دے کر اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے منہ پھلائے بیٹھی تھی. پارلر والی آ چکی تھی. اس کا سامان اور نکاح کا جوڑا بیڈ پر پڑا تھا. خود وہ شاید ابھی سوری یار, آج کا ایپیسوڈ نا میرا ذرا دل نہیں تھا کر رہا ریکارڈ کرنے کا, بالکل بھی نہیں. 1% ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں ہے. میں بس کھینچا تانی کر کے بس پڑھ رہی ہوں. میں کہہ لوں کہ جان چھڑوا رہی ہوں, بیکاز مجھے کافی زیادہ میسیجز آئے تھے. میں نے کہا کر لوں, سارے مجھے بد دعائیں دیں گے,
کہ ہمیں ناول سنا کے ایڈکٹ کر کے تو اب ایپیسوڈ نہیں دے رہی. تو میری تو آج اتنے کندھوں میں درد ہو رہی ہے نا کہ میں کیا بتاؤں. بات لے کر باہر آئی تھی. ریم نے وحشت بھری نگاہوں سے گرین کلر کی فینسی کامدار میکسی پر ڈالی. یہ سی ایکسٹرا ہے. ریم نے وحشت بھری نگاہ گرین کلر کی فینسی کامدار میکسی پر ڈالی. رات سے تو بہت شور مچا رکھا تھا مگر وہ یوں بنی رہی جیسے اس کے پاس کوئی دل موجود ہی نہیں ہے. مگر اب صبح سے پہلو میں دل خاموش سا تھا. ہاں مگر اس سب سے عجیب سی بے چینی اور وحشت ضرور ہو رہی تھی. کیا ہوا ریم؟ ایسے منہ بنا کر کیوں بیٹھی ہو؟ تیار کیوں نہیں ہو رہی؟ ارمان لوگ پہنچنے والے ہیں، نعمان علی نے کہا تو اس نے جھنجھلا کر اپنے بابا کی جانب دیکھا. بابا یہ سب بکھیڑا کیا ضروری ہے؟ یہ سب سادگی سے بھی ہو سکتا تھا. ریم نے کمزور سی آواز میں احتجاج کیا. ارے کیوں بھائی، میری اکلوتی بیٹی کی شادی ہے. میرے دل میں تو جانے کون سے ارمان ہیں. ایک جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے وہ بھی ارمان، اور باپ کے دل میں بھی ارمان. حد ہو گئی ہے. ابھی تو یہ نکاح ہے جو سادگی سے ہی کر رہا ہوں، مگر رخصتی دیکھنا کتنی دھوم دھام سے کروں گا. نعمان علی نے مسکرا کر کہتے اس کے سر پر بوسہ لیا. اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، وہ کہتے مسکرا کر باہر چلے گئے. پھر وہ بے جان سے لباس بدل کر آئی اور تقریباً آدھے گھنٹے میں بیوٹیشن نے اسے تیار کر دیا. ایک نظر دیکھیں آپ مطمئن ہیں اپنی تیاری سے؟ وہ جو نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی بیوٹیشن کے کہنے پر ایک نظر آئینے پر ڈالی تو آنکھوں کا حجم حیرت کی زیادتی سے پھیل سا گیا. کیا یہ وہ خود ہی تھی یا آئینے میں کسی اور کو لا کر بٹھایا گیا تھا؟ وہ کسی دیو ملائی داستان کی شام کی سنہری کرنوں سے بنی کوئی پری لگ رہی تھی. سوگوار سنہرے رنگ کی خوبصورت گڑیا. حیران ہو گئی نا؟ بہت روپ آیا ہے آپ پر. لگتا ہے آپ کے ہونے والے شوہر آپ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، تبھی روپ اتنا کھل کر آیا ہے. بیوٹیشن مسکراتے ہوئے اب اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنا رہی تھی. بیوٹیشن کی اس بات پر اس نے خالی نگاہوں سے اس کے چہرے پر دیکھا. جو کیا کہہ رہی تھی اس کی بات پر ایک اندیکھا وجود اس کے ذہن کے پردے پر لہرانا چاہیے تھا، مگر اس کے متضاد ایک خوب رو جانا پہچانا چہرہ تصور کے پردے پر لہرایا تو اس نے اذیت کی انتہا سے پھر سے آنکھیں موند لیں. وہ پوری طرح تیار ہو کر دلہن بن چکی تھی اور دن کے 12:30 بج چکے تھے. نعمان 2-3 مرتبہ کمرے میں آیا اور اپنی گڑیا کی نظر اتاری. اس نے تو جی بھر کر اپنے جگر کے ٹوٹے کو دیکھا تک نہیں تھا کہ مبادا اس کی اپنی ہی نظر نہ لگ جائے. بیوٹیشن ابھی بھی اس کی تیاری مکمل کر کے نکلی تھی. انتظار طویل تر ہوتا جا رہا تھا. ریم کو اب عجیب سی بے چینی سی ہونے لگی تھی، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو، جیسے کچھ عجیب سا ہونے والا ہو. عجیب سے وہم اور وسوسے دل کو ستا رہے تھے. نعمان علی اسے دلہے کی انگوٹھی پہنانے کمرے میں آیا تھا. بابا مہمان آ گئے ہیں؟ ریم نے وہ گفٹ پیک تھامتے پوچھا تھا. ہاں علی اکبر لوگ تو 12 بجے ہی آ گئے تھے، تمہاری تیار ہونے کا انتظار کر رہے تھے. ارمان کی امی، بھابھی اور بہن اور کزنز کو اندر بھیجتا ہوں، کب کی منتظر ہیں، میں نے ہی روک رکھا تھا. نعمان علی نے تفصیل بتائی تو اس نے الجھ کر اپنے بابا کی جانب دیکھا. نعمان علی کو اس کی الجھن سمجھ آئی تھی. وہ دراصل رات برہان دل شیر کا فون آیا تھا. وہ اور ان کے ایک خاص دوست بھی نکاح میں شریک نہیں وہ شریک کیوں ہوں گے، شرکت کریں گے. اتنے بڑے آدمی ہیں پھر بھی نکاح میں شرکت کرنا چاہتے ہیں. مجھے تو ان کی شخصیت کی اس نرم پہلو نے بہت متاثر کیا ہے. بس انہی کے آنے کی دیر ہے. انہوں نے کہا تھا ان کی شرکت کے بغیر کوئی رسم ادا نہ کی جائے. نعمان علی نے کہا تھا. اس نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا. تبھی کمرے میں ارمان کی امی، بھابھی اور بہن اور 1-2 اور کزنیں چلی آئیں. وہ کافی ملنسار تھیں. آتے ہی ریم سے گھل مل گئیں. نعمان علی باہر چلا گیا. ارمان سے زیادہ خوش ارمان کی امی نظر آ رہی تھی. تبھی جو ریم کے والد صدقے چلی جا رہی تھی. تقریباً سب نے اس کی بہت زیادہ تعریف کی تھی. کچھ ہی دیر بعد ہی ارمان کی بھابھی کا بچہ اندر آیا جس نے ریم کو باہر لانے کا کہا تھا. ارمان کی امی اور بھابھی نے دونوں جانب سے اسے تھاما اور آہستگی سے اسے ارمان کی بھابھی کا بچہ آیا. میں کہا ارمان کا بچہ ہو گیا تھا، ارمان تو کنوارا ہے ابھی.
ہاں، اور آہستگی سے اسے باہر لاؤنج میں لے آئے۔ پورے لاؤنج کو خوبصورت سفید پھولوں سے سجایا ہوا تھا اور لاؤنج کے درمیان میں دلہا دلہن کے آمنے سامنے بیٹھنے کے لیے روایتی طرح کے طور طریقے کے مطابق سفید جالی اور پھولوں سے ایک دیوار سی بنائی گئی تھی۔ ریم کو لا کر باہر جالی کی اس طرف صوفے پر بٹھایا گیا تھا۔ نعمان علی اس کے پاس آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب برہان دل شیر اور زاویار نے لاؤنج میں قدم رکھا تھا۔ وہ لوگ 2 گاڑیوں میں فارم ہاؤس پہنچے تھے۔ فارم ہاؤس کے طویل ترین ڈرائیو وے پر ان کی مرسیڈیز رکی تھیں۔ ایک گاڑی ایہان نے خود ڈرائیو کی تھی اور اب وہ ماتھے پر بے شمار بل ڈالے پورچ میں کھڑی ہائی ایس کو غصے سے گھور رہا تھا۔ تبھی برہان دل شیر اس تک آیا تھا۔ چلو اندر چلو۔ وہ لوگ اس کے گاڑی سے اترنے کے منتظر تھے۔ مگر آپ جائیں، مگر کے آگے یہی لکھا ہوا ہے، آپ جائیں، نعمان علی سے بات کیجئے، جو مہمان اندر ہیں انہیں صحیح سلامت عزت سے رخصت کریں، مجھے وقت دیں، میں کچھ دیر میں آتا ہوں اندر۔ وہ سگریٹ سلگا کر لبوں میں دباتا بولا تھا، اب یہ کیا نیا ڈرامہ ہے ایہان، مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آتی، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ ضیاء جھنجھلا کر بولا تھا، تم کیا چاہتے ہو ضیاء؟ اپنی شادی والے دن میرے ہاتھوں سے ایک عدد قتل ہو جائے تو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں اندر۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اترا تھا اور یقیناً وہ اندر موجود ایک انچاہے دلہے کی بات کر رہا تھا۔ ضیاء نے دیکھا اس کی بلیک شیروانی کی جیب میں اس کی لائسنس یافتہ پسٹل اٹکی ہوئی تھی۔ وہ اب سب اس کا اشارہ سمجھ چکے تھے۔ برہان دل شیر نے غصے سے سر ہلاتے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ اب فارم ہاؤس کی بیک سائڈ پر موجود گرین ہاؤس کی جانب جاتا نظر آیا تھا۔ انہیں وہ سب ایک سیکنڈ نظر آیا تھا وہ سب اسے وہیں چھوڑ اندر آئے تھے۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی ایک الگ ہی نظارہ دیکھنے کو ملا تھا۔ نعمان علی نے بڑی محنت کی تھی لاؤنج پر اور اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ نعمان علی نے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے برہان دل شیر اور زاویار سے مصافحہ کیا تھا، کیونکہ وہ اکبر علی کو بھی اپنے مالکان کے بارے میں بتا چکا تھا تو وہ بھی اس سے گرم جوشی سے ملے تھے۔ مگر نعمان علی کو برہان دل شیر کی غیر معمولی سنجیدگی دیکھ کر کچھ کھٹکا تھا۔ ریم نے بھی ایک نظر اٹھا کر دیکھا تو برہان دل شیر اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر ریم کی نظر اس کے عقب میں آتے ضیاء، زین اور ملحق پر پڑی تھی۔ اچانک ان سب نے، خاص کر ضیاء نے، ریم کے بے تحاشا خوبصورت پرکشش فک ہوئے چہرے کے تمام رنگ اڑتے محسوس کیے تھے۔ جانے کس احساس کے تحت اس کا پورا وجود پھیکا پڑتا سفید سا پڑ گیا تھا، جبکہ ضیاء، زین اور ملحق کی یہاں موجودگی تھی وجہ ان کی موجودگی تھی۔ انہیں یہاں دیکھ کر تو نعمان علی کے چہرے کی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی تھی کہ آخر ایہان دل شیر کے ہر دوست سے اچھے سے واقفیت جو حاصل تھی۔ برہان دل شیر نعمان علی کے مقابل آیا تھا۔ سب کے چہرے فک ہوئے تھے کہ سب کو ہی کچھ غیر معمولی ہونے کا احساس ہو چکا تھا، کیونکہ ریم بھی بے اختیار ہی اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور تقریباً اپنے آپ کو اپنے بابا کی پشت پر چھپا لیا تھا۔ کیا بات ہے سر، سب خیریت تو ہے نا؟ یوں لگتا ہے جیسے کوئی بات ہوئی ہے، اور بابا کے دوستوں کی یہاں اس وقت موجودگی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی، نعمان علی نے سنجیدگی سے برہان کو دیکھتے پوچھا تھا۔ برہان نے اپنے جبڑے بھینچے اور آگے بڑھ کر ریم کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ سہم کر اپنے بابا کے سینے سے لپٹ گئی اور نعمان علی کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ بیٹا آپ اندر جاؤ، ہمیں آپ کے بابا سے کوئی خاص بات کرنی ہے، برہان نے کہا تھا، مگر اس کی بات پر ریم نے ایک مرتبہ بھی غلطی سے اس شخص کی جانب نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ تو مسلسل اپنے بابا کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے ان کے منہ سے نکلتے الفاظ یا حکم کی منتظر ہو، جیسے جو اس کے بابا کہیں گے وہ صرف اور صرف وہی کرے گی۔ ہمیں بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے، لیکن اس نکاح سے پہلے اگر بات اتنی ضروری نہ ہوتی تو کبھی اس تقریب میں مداخلت نہ کرتے۔ اب کی بار زاویار خانزادہ نے نعمان علی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، ریم گڑیا اندر جاؤ، میں لینے آؤں گا ابھی کچھ دیر تک، نعمان علی نے کہا تھا، مگر وہ ان سے یوں ہی میلے میں گم ہوئی بچی کی طرح چمٹی رہی تو نعمان علی خود آہستگی سے اسی کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی نعمان علی باہر آیا تو برہان دل شیر صوفے پر خود پر گمبھیر سنجیدگی طاری کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ سارے دلہے والے بھی منتظر تھے کہ اتنا بڑا آدمی آخر یہاں اس معمولی سی تقریب میں کیوں اور کس لیے آیا ہے۔ برہان دل شیر اور زاویار خانزادہ کو یہاں کون نہیں جانتا تھا، سب ہی تو ان کے سٹیٹس، ان کی حیثیت سے واقف تھے۔ تبھی مرغوب سے
وہاں خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے. اب سب میں جو سب سے بیکار نہیں بیٹھے تھے ان سب میں جو سب سے بے قرار تھا وہ دلہا ارمان اکبر تھا، جس کا نکاح بلا وجہ ان لوگوں کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو رہا تھا. نعمان علی برہان کے روبرو آیا تھا. نعمان علی، مجھے تنہائی میں تم سے بات کرنی ہے، برہان نے کہا اور اپنی ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ تمام مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں لے گئی، مگر علی اکبر وہیں بیٹھا رہا. علی اکبر میرے بچپن کا دوست ہے، بہت گہری دوستی ہے ہماری، میرے ہر دکھ سکھ کا ساتھی ہے یہ. آپ اس کے سامنے ہی مجھ سے بات کر سکتے ہیں، نعمان علی نے سہولت سے کہا تھا. اب وہ سب آمنے سامنے براجمان تھے. زیاد، زین اور ملحق بھی وہیں بیٹھے تھے. برہان نے زاویار کی جانب دیکھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو میری مشکل حل کر دو یار. تب زاویار نے اپنا گلا کھنگارا تھا. نعمان علی، دراصل بات یہ ہے کہ ایہان دلشیر تمہاری گڑیا سے محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے. یہ بات اب آپ لوگوں کے جاننے کے بعد اس نے ہمیں دیر سے بتائی، جس کے لیے ہم بہت زیادہ معذرت خواہ ہیں، مگر اب ہم چاہتے ہیں کہ ریم کا نکاح ایہان سے ہو کیونکہ وہ اسے بہت زیادہ چاہتا ہے. زاویار نے بات مکمل کی اور نعمان علی اور علی اکبر، نعمان کے انڈر بھی علی آتا ہے اور اکبر کے نام کے آگے بھی علی آتا ہے، ٹھیک ہے، مکمل کی اور نعمان علی اور علی اکبر کے سر پر گویا بم پھوڑا. نعمان علی دم بخود سا رہ گیا. تب اس نے شکایتی نگاہوں سے برہان دلشیر کی جانب دیکھا. برہان دلشیر کے چہرے پر ناقابل فہم سے تاثرات تھے. تب نعمان علی نے ایک نظر علی اکبر کی جانب دیکھا تھا، جس نے نظروں ہی نظروں میں اسے تسلی دی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جس تکلیف سے میری بچی گزری ہے، میرا نہیں خیال وہ ایہان بابا کا ساتھ اب قبول کرے گی. ایہان بابا نے اس کا رشتہ دھتکار دیا تھا اور اب جب اس کا نکاح ہونے والا ہے تو یہ سب. زاویار اور برہان کو اندازہ نہیں تھا کہ نعمان علی اکبر کے سامنے بے تاثر سے لہجے میں ماضی کی باتیں یوں دہرا دے گا، مگر جو اس کے دل میں تھا وہ بیان کر دیا تھا. برہان دلشیر نے پہلو بدلا. زاویار پھر سے نعمان علی سے مخاطب ہوا. نعمان علی، وہ اپنی کی گئی تمام غلطیوں پر پشیمان ہے، وہ سب ٹھیک بھی کر دے گا. اسے ایک موقع دو. میرا نہیں خیال کہ گڑیا کو اس سے زیادہ کوئی خوش رکھ سکتا ہے. تمہارے دوست کے بیٹے کو کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی کیونکہ وہ ریم میں ذاتی طور پر انوالو نہیں ہے، مگر ایہان دلشیر کی زندگی تمہارے سامنے ایک کھلی کتاب کی مانند گزری ہے. وہ کچھ پرسنل وجوہات کی وجہ سے ہمیشہ لڑکیوں سے دور رہا ہے. اگر کسی کی جانب متوجہ ہوا ہے تو وہ صرف ریم نعمان علی ہے. وہ ذاتی طور پر اس میں انوالو ہو چکا ہے. ریم نعمان علی کے بعد اس کی زندگی میں کوئی بھی نہیں آ سکتی، یہ تم اچھے سے جانتے ہو. اور پھر اس کا سٹیٹس، گڑیا کا مستقبل محفوظ رہے گا. اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے کرم سے دنیا کی ہر وہ نعمت موجود ہے جو ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے خواہش کرتا ہے. زاویار نے طویل تر گفتگو کے بعد خاموشی اختیار کر لی تھی. ایسے سونے کا کیا فائدہ سر جو کان کاٹتا ہو. زاویار کے سٹیٹس والی بات پر نعمان علی نے تلخی سے کہا تھا، میری گڑیا ایہان بابا کی وجہ سے کتنی تکلیف سے گزری ہے، کتنا روئی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا. میں کیسے مان لوں کہ ایہان بابا اسے خوش رکھ سکتے ہیں؟ اس کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں نعمان علی، وہ خوش رہے گی. میں کبھی اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا. برہان دلشیر نے نعمان علی کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور پھر وہ بولتا چلا گیا. برہان دلشیر کی آنکھوں میں ایک ایسا تاثر تھا. نعمان علی نے علی اکبر کی جانب بے بھری نظر ڈالی تھی. تم کھلے دل سے اپنی بچی کے لیے اپنا فیصلہ لو نعمان علی، جو گڑیا کے لیے بہتر لگتا ہے اسے اس کے لیے منتخب کرو. میری فکر مت کرو، میں کل بھی تمہارا دوست تھا اور ہمیشہ رہوں گا. تمہارے کسی فیصلے کا اثر ہماری دوستی پر نہیں پڑے گا، ہماری دوستی ویسے ہی برقرار رہے گی. تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ لو. علی اکبر جو نعمان علی کے نعمان علی کے مالکان کی نگاہوں میں اچھی طرح پڑ چکا تھا. نعمان علی کے مالکان کی نگاہیں اچھی طرح پڑ چکا تھا. یہاں لکھا ہوا ہے نگاہوں میں. سم ٹائم بہت مشکل ہو جاتا ہے ناول پڑھنا کیونکہ ورڈز بہت خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. نگاہیں اچھی طرح پڑ چکا تھا کہ اب وہ واقعی تنہائی میں اس سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ اٹھا اور نعمان علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتا وہاں سے ڈریسنگ روم چلا گیا تھا.
ड्रेसिंग या डाइनिंग ही होगा, ड्रेसिंग तो कपड़े बदलने वाला होता है डाइनिंग रूम चला गया था। पीछे अब बुरहान पूरी तरह नुमान अली की जानिब मुतवज्जा हुआ था और फिर बुरहान दिलशेर और नुमान अली के बीच जो भी बात हुई, नुमान अली ने इसके बाद इहान दिलशेर के हक़ में फ़ैसला दे दिया था। इसने जाकर अली अकबर को अपने फ़ैसले से आगाह किया तो अली अकबर खामोशी से अपनी फैमिली के हमरा वहाँ से वापस लौट गया। नुमान अली कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेकरारी से बेड पर बैठी अपनी उंगलियां चटखा रही थी। नुमान अली के कंधे झुके हुए थे और कदम शिकस्ता थे, जिन्हें देखकर वो तड़प कर खड़ी हुई थी। बाबा, रीम ने इन्हें पुकारा। अली अकबर, लोग और सारे मेहमान जा चुके हैं। रीम, मैंने तुम्हें इहान दिलशेर के निकाह में देने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला भी किसी मसलिहत के तहत करना पड़ा है मुझे। मेरी गुड़िया को अगर मेरे फ़ैसले से कोई एतराज़ है तो वो अपने बाबा को बता सकती है। नुमान अली ने इसकी जानिब देखते कहा तो रीम ने फटी फटी आंखों से अपने बाबा की जानिब देखा था। तो क्या इसके तमाम वहम व वसवसे सच साबित हो गए थे? इस सफाक सिफ्त आदमी ने महज अपनी झूठी अनाज, ज़िद और बेहिसी की तस्कीन की खातिर इसके बाबा को ब्लैकमेल किया था। लेकिन वो क्या करती? अब अपने बाबा को ज़ुबान दे चुकी थी कि इससे इनका हर फैसला मुकद्दम था, और फिर इस जालिम व जाबिर शख्स ने जाने कैसे इसके बाबा पर दबाव डाला था, तो वो अपने बाबा को बचाने की खातिर इससे वो सब कुछ गुजरना था जो इसके लिए मुमकिन था। तभी ज़ुबान तालू से चिपक गई थी, मगर इसने नम निगाहें लिए नफ़ी में सर हिला दिया था कि इसके बाबा के किसी फ़ैसले से कोई एतराज़ नहीं। इसे नुमान अली ने अपने सीने में भेजा था उसे, फिर इससे अलग हुआ। मुझे ज़रूरी काम है, मैं अभी आता हूँ रीम। देखता हूँ बुरहान दिलशेर साहब अपने निकाह ख्वाह को बुलाते हैं या कुछ और कहेंगे। वो निकाह का शाम तक का कह रहे हैं। अब कब और कैसे निकाह होगा मैं पूछ कर आता हूँ। नुमान अली कहता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो भरभरी मिट्टी के ढेर की तरह बेड पर शिकस्ता सी गिरने के अंदाज में बैठती चली गई। बेयकीनी थी। ये मोहब्बत का ढोंग सिर्फ इस शख्स के लिए एक हार जीत का खेल था, एक शुगल। अब फिर वो इसके वजूद पर अपनी जीत के झंडे गाड़ने चला आया था। शायद रीम। नुमान अली ने गहरे गहरे सांस भरते अपने चकराते सर को थामा। मोहब्बत के नाम से ही नफ़रत के उबाल दिल में उठने लगे थे। बाबा को भी हाँ बोल दिया। मैं ऐसा क्या करूं कि ये निकाह अभी रुक जाए, इस शख्स की जीत हार में बदल जाए, वो यहाँ से खाली हाथ लौट जाए जैसे मैं इसके दर से तहे दामन लौटी थी। इसे भी तो इस तकलीफ़ का अंदाज़ा हो जो मैंने झेली थी। इसे क्यों वो हर चीज़ मैसर हो जो वो चाहता है? मैं क्या कोई खिलौना हूँ जो इसके हाथ की कठपुतली बन जाऊं? वो जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, अपनी मर्जी से अपनी जानिब घुमा लेगा। रीम के दिमाग की रगें फटने के करीब थीं, तभी उठकर खड़ी हुई और 2 दफ़ा लिखा है और अपने दुपट्टे को अपनी मुट्ठी में दबोचा। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। क्या अपने आप को थोड़ा सा ज़ख्मी कर लूं? बाबा हॉस्पिटल ले जाएंगे और वक्ती तौर पर ये मुसीबत सर से टल जाएगी। ये वक्त मिल जाएगा, इधर आना था, थोड़ा वक्त मिल जाएगा, फिर इस शख्स को इसके इरादे में शिकस्त देना मेरा काम होगा। वो टेबल पर पड़ी फ्रूट बास्केट में मौजूद तेज़ धार चाकू को देखकर गहरी सोच में थी, फिर किसी हतमी नतीजे पर पहुंची और उठकर वो चाकू अपनी मुट्ठी में दबाया। लाल बबूका चेहरा लिए इसने वो चाकू अपनी कलाई पर रखा था, मगर फिर दफ़ातन मुँह से हल्की मगर दर्दनाक सी चीख बरामद हुई।